لائیو شو میں کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو آپ سے؟ ہاں بہت ساری ہوئی ہیں. ہاں بہت ساری ہوئی ہیں, ہوتی رہتی ہیں, مطلب انسان ہوں. کیسے کور کرتی ہیں پھر, یا اس دن کیمرہ وہ جو چند سیکنڈ کا مارجن؟ نہیں, اچھا نہیں, لائیو شو میں یہ والے مسئلے نہیں ہوتے. لائیو شو میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. لائیو شو گیا تو پھر گیا. پروگرام کے حوالے سے تو ایز سچ, کیونکہ لائیو شو اور میں نے آپ کو کہا کہ میرا شو میرا پہلا پیار ہے, تو اس میں تو ہم بہت ہی زیادہ ایکسٹرا فوکس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. آپ بول بول کے اتنا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کہ شاید الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ابھی تک کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی, اور آگے بھی اللہ تعالیٰ کبھی نہ کروائے, بچائے رکھے. لیکن جس وقت میں خبریں پڑھتی تھی تو اس وقت فمبلز اور یہ ساری چیزیں بہت ہوتی تھیں. ایک دفعہ ایک بڑا مزے کا کہ کسی کے انتقال پہ تھا, کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ان کا جنازہ جو ہے وہ لے کے جانا تھا, کہیں سے آنا تھا, وہ آل دا وے پہلے کراچی اینڈ دین کراچی سے لسبیلا جانا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت مجھے پتا نہیں تھا کہ لسبیلا جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. تو جنازہ جو ہے وہ لسبیلا میں ہونا تھا. تو ہم جب اس کو وہ خبریں جس طرح سے سناتے ہوئے آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو میں نے کہا کہ اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جنازہ پہنچ گیا ہے, اور اب لسبیلا چوک پہ جو ہے وہ اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا. پھر میں نے اس سے سوال, اپنے نمائندے سے سوال کیا کہ لسبیلا چوک, کیونکہ یہ بہت ہی گہما گہمی والی جگہ ہے, ٹریفک بہت ہوتا ہے, پھر آگے گرو مندر نکلتا ہے, پھر اس طرف نازم آباد نکلتا ہے, راستہ بھی بنا دیا. ٹھیک ہے, ادھر گرو مندر ہے, ادھر نازم آباد ہے, پھر آپ آگے کی طرف نکل جاتے ہیں تو یہ سارا کا سارا یہ نمائش کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ ٹھیک ٹھاک کراؤڈڈ ایریا ہے, تو یہاں پر رش کی وجہ سے پولیس نے اس کو کارڈن آف وغیرہ کیا. تو میرے ساتھ جو میرا کو اینکر بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھے ایسے ہلایا اور اس نے مجھے پیپر پہ لکھ کر دیا کہ کراچی والا لسبیلا نہیں ہے. میں نے دیکھا, اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. پھر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی. لیکن یہ بڑے مزے کا واقعہ ہے جو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ان کا جنازہ لسبیلا کے بجائے لسبیلا چوک پہ پڑھوا دیا تھا. ایسے بہت سارے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اب وہ کیونکہ سال اتنے زیادہ ہو گئے ہیں نا, اینکرنگ چھوڑے ہوئے بھی, نیوز اینکرنگ چھوڑے ہوئے بھی کافی سال ہو گئے, تو وہ اس طرح سے یاد نہیں ہے. لیکن ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو اچانک سے یاد آ جاتا ہے کوئی واقعہ. ہاں بالکل. تو نیکسٹ ٹائم کبھی آپ کے ساتھ ہوگا تو میں واقعات لکھ لوں گی, اپنی ڈائری رکھوں گی ساتھ میں. یہ سوال کرنے آپ نے حافظ صاحب نے, اور تو ہم وہ سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بہت مزہ آیا, بڑی ڈیٹیل گپ شپ. میں بھی جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو مجھے لگتا تھا بڑی روڈ سی اور بڑی ایروگینٹ سی ہوں گی, لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ آپ ایک اچھی خاتون ہیں ماشاءاللہ, لائیولی سی خاتون. ہاں جی بالکل. یہ نا بہت سارے لوگوں کا وہ ہے, میرے بارے میں پرسیپشن ہے, لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے, ڈرتے ہیں. بہت سارے آج تک بہت سارے ایسے پولیٹیشینز ہیں جو میرے شو میں نہیں آتے, وہ میرا نام سن کے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں. پتہ نہیں کیوں لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بدتمیز ہوں یا میں روڈ ہوں. شاید میرے چہرے سے ایسا لگتا ہے, یا میرا شو اس طرح کا ہوتا ہے. شو کی وجہ سے میرا بھی یہی ہے, لیکن ہوں بھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں, لیکن انسانوں کے ساتھ نہیں ہوں. انسانوں کے ساتھ روڈ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, جو انسان نما جانور ہیں یا ان کے ساتھ, وہ انسانوں کے ساتھ نہیں. لاسٹ پہ میں چاہوں گا آپ پبلک کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں, اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن کے لیے, مایوسی کا شکار ہے, روزگار کے مواقع نہیں ہیں, گھر میں پریشانی ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ اول تو یہ کہ نا امیدی جو ہے نا وہ کفر ہے, شرک ہے. تو امید اور جو روشنی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور جب آپ کا فیتھ بڑا کلیئر ہوتا ہے نا, جب آپ کا ایمان بڑا کلیئر ہوتا ہے, تو ہر چیز جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. نا امیدی جو ہے وہ امید میں بدل جاتی ہے, مایوسی جو ہے وہ روشنی کی کرن میں بدل جاتی ہے. تو اللہ پہ یقین رکھیں, اللہ پہ امید رکھیں. یہ جو پاکستان جس عرض وطن پہ ہم رہتے ہیں, مدینہ ثانی ہے, یہ اسلام کے نام پر آزاد ہونے والا پہلا ملک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے کہا کرتے تھے کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, مشرق کے سائڈ سے, میرے عرب کو آئی تھی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو یہی وہ ملک ہے جہاں سے انشاءاللہ ورلڈ آرڈر نکلنا ہے. ایمان رکھیں اس پہ, کچھ نہیں ہوتا اس ملک کو. آپ دیکھیں نا کتنی دفعہ آپ اگر 75 سے آپ دیکھنا شروع کر دیں نا, تو آپ کو ہر 3-4 سال کے بعد یہ غلغلہ ملے گا, جی ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے, ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے. گیا پاکستان, لوگوں نے کیا کیا نہیں لکھا پاکستان کے لیے, لیکن کہاں ہے آج بھی الحمدللہ کھڑے ہیں ہم. ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر شاید جہاں تھا وہاں سے آگے بڑھ کے کھڑا ہوا ہے. تو یونٹی کی ضرورت ہے ہمارے پاس. بس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں. ہم جس دن ایک ہو گئے نا,
ہم کچھ بھی فتح کر سکتے ہیں. تو بس اپنے آپ کو یہ ایمان، یقین اور اس ایک ہونے کی ضرورت ہے اور عزت کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس سے بالکل زیرو ہوتی جا رہی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے گا آپ کے پوڈ کاسٹ کے نیچے بھی بہت کچھ ہوگا. پہلے بھی میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے. میں اب ان چیزوں سے آگے نکل آیا ہوں. میں بہت نہیں کرتا. بحیثیت خاتون جو میں بات کر رہی ہوں کہ وہ میں نے بات کی نا کہ ہر کوئی اپنا سچ سننا چاہتا ہے. بالکل. تو جس کو اپنے مطلب کا نہیں لگے گا نا، چیزیں نہیں پسند آئے گی، وہ نیچے آ کے بہت کچھ لکھے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت دے. آمین. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.